میں محمد دیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی نیوز۔ پاکستان کے لیے آج ایک اچھی، بہت بڑی اور شاندار خبر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل جس معاملے پر مختلف پلیٹ فارمز پر آواز اٹھاتے آ رہے تھے اور مختلف طریقے سے لابنگ کر رہے تھے، آخر انہیں اس میں کامیابی ملی ہے۔ دنیا کے 20 بڑے ممالک کی جانب سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اور یہ ریلیف پاکستان کو ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب پاکستان کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ یہ ریلیف کیا ہے، پاکستان کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال کورونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک سارے ہی اس کی دلدل میں گر چکے تھے، تو اس وقت ترقی پذیر ممالک کو کافی مشکلات آ رہی تھیں قرضوں کی ادائیگی کو لے کر، کیونکہ ایک طرف تو قرضے ادا کرنے تھے جبکہ دوسری جانب کورونا سے بھی نمٹنا تھا۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے مختلف پلیٹ فارمز پر دنیا کے بڑے ممالک کے سامنے، دنیا کے بڑے لیڈرز کے سامنے اس مطالبے کو رکھا کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں یا تو رعایت دیں، انہیں ریلیف دیا جائے، یا پھر ان کے قرضے ایک معینہ مدت تک کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں۔ اسی حوالے سے 29 ستمبر 2020 کو وزیر اعظم عمران خان نے UN سمٹ میں خطاب کیا اور اس میں بھی اسی حوالے سے انہوں نے مطالبات رکھے۔ اس کے 2 مہینوں بعد 20 نومبر 2020 کو G20 ممالک کا سعودی عرب میں اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں بھی اسی معاملے کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ اس کے چند دنوں بعد ہی جاپان نے پاکستان کے لیے ایک بڑا اعلان کیا اور پاکستان کے لیے جو $350 ملین کا قرض تھا اسے سسپینڈ کر دیا، یعنی کہ پاکستان کو ایک معینہ مدت تک کے لیے وہ قرض ادا کرنے سے ریلیف مل گیا۔ اس انیشیٹو کو پاکستان نے خاصا سراہا اور پاکستان میں موجود جاپانی سفارت خانے میں باقاعدہ ایک تقریب بھی اس حوالے سے منعقد ہوئی۔ اس فیصلے کا، اس اقدام کا اور بھی بہت سارے غریب ممالک کو فائدہ ہوا، لیکن ناظرین جو اب اس وقت فریش سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے G20 ممالک کی جانب سے، یہ G20 ممالک وہ 20 ممالک ہیں جو دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں، جس میں آسٹریلیا، امریکہ، رشیا، انگلینڈ اور اسی طرح دوسرے ممالک شامل ہیں۔ ان کی جانب سے یہ پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ اگلے 3 مہینوں میں پاکستان کو جو $3.37 ارب کا قرض فراہم کرنا تھا وہ اب ہمیں فوری طور پر ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے پاکستان کے خزانے پر جو بوجھ پڑنا تھا وہ کم ہوگا، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں ڈالر کی پرائزز پاکستان میں اوپر جائیں گی، وہ خطرہ بھی ناظرین اس وقت اس فیصلے سے ٹل چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان کو یہ قرض تو واپس کرنا ہی ہے، قرض تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن فوری طور پر جو ہمارے خزانے پر بوجھ پڑنا تھا، جو 3 مہینوں میں ہمیں یہ ادائیگی کرنی تھی، وہ اب ہمیں 3 مہینوں میں نہیں کرنی پڑے گی۔ اس چیز کا اگر میں آپ کے سامنے فائدہ رکھوں تو آپ کو یاد ہوگا جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار سعودی عرب سے $1.5 ارب لائے تھے پاکستان، تو وہ ڈالر کی قیمت کو کہاں سے کہاں لے آئے تھے۔ ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی تھی کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی تھی، جو خزانہ تھا، اس پر جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا تھا $1.5 ارب آنے سے۔ تو ناظرین اب یہ $3.5 ارب کا قرض پاکستان کے لیے معاف کیا گیا ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب 2018 میں وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب، UAE اور چائنا کے پاس گئے اور ان ممالک کی جانب سے جو $3 ارب پاکستانی خزانے میں رکھوائے گئے، وہ $3 ارب بھی ہمیں واپس کرنے تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو اکانومی تھی، ہمارے خزانے پر جو بوجھ پڑا ہوا تھا قرضوں کی ادائیگیوں کو لے کر، وہ کم ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح اس فیصلے سے یہ جو ہمیں $3.37 ارب کا ریلیف ملا ہے، پاکستان کو اسی طرح فائدہ ہوگا، اور جو قیمتیں بڑھنی تھی آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں، جو پاکستان میں مزید ٹیکسز عائد ہونا تھے IMF کی جانب سے، اور جو ہماری ڈالر کی پرائسز بڑھنی تھی، وہ اب ناظرین اس فیصلے کے بعد، اس ریلیف کے بعد نہیں بڑھیں گی۔ تو اس سے ظاہری سی بات ہے پاکستان کی اکانومی میں جو فلو آ رہا ہے
وہ بحال رہے گا اور پاکستان کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن اب یہاں پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ جو 2 سے 3 مہینوں کا ہمیں ریلیف ملا ہے، اس میں ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے لیے سرمایہ کاروں کو راغب کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مزید بڑھیں۔ کیونکہ ناظرین، IMF اور ورلڈ بینک کے پاس ہمیں تب جانا پڑتا ہے، قرضے تب لینا پڑتے ہیں جب پاکستان میں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں ایک زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس فرق کو پر کرنے کے لیے پاکستان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اب ناظرین، پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور یہ جو ہمیں 2 سے 3 مہینوں کا گیپ ملا ہے، اس میں ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنی سرمایہ کاری پاکستان لانے کے لیے ہم اقدامات کریں تاکہ جو ہم 2 سے 3 سالوں بعد پھر IMF کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اب نہ جانا پڑے۔ اب اس روایت کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ناظرین پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اگر پاکستان اس ریلیف کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر پاکستان کو کافی مشکلات سے نمٹنے میں آسانی ملے گی۔ مجھے آپ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔